الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے کئی بار سنی بھی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے تھے کہ جنگل میں گزرتے ہوئے آپ کی نگاہ ایک یہودی پر پڑی۔ اس یہودی نے ایک ہرنی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور اسے قابو کر کے وہ لے جانا چاہ رہا تھا اپنے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ جب اس ہرنی پر آئی تو اس ہرنی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دلوا دیں اس یہودی سے، اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس یہودی سے مہلت دلوا دیں
تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، لہذا اس کو بند کر دیں، بند کر دیں اس کو۔ لہذا آپ اگر مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے مہلت دلوا دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی سے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر رحم کرو، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے شکار کر کے قابو کیا ہے، لہٰذا اب اسے لے جاؤں گا، جا کر اس کو ذبح کروں گا اور میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ یہودی ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ہاتھ سے نکلا ہوا شکار بھی کبھی واپس پلٹا ہے؟ میں اسے آج چھوڑ دوں تو کیا یہ واپس آئے گی؟ ممکن ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی، لہٰذا اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ اس یہودی نے جب یہ ضمانت کے الفاظ سنے تو بڑا حیران ہوا کہ ایک جانور کی ضمانت دے رہے ہیں، اس کا کیا بھروسہ کب آئے یا نہ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ الفاظ سن کر اس کے دماغ میں کچھ شیطانی چال چلنے لگا کہ جی اس طرح سے اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہرنی واپس آئے گی نہیں، اور معاذ اللہ ان کے خلاف زبان درازی کا مجھے موقع مل جائے گا کہ یہ اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترتے، معاذ اللہ۔ اس شیطانی سوچ کے تحت وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، مگر آپ ضمانت دیں کہ یہ کتنی دیر میں واپس آ جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لمحات، کچھ وقت کا ذکر فرمایا کہ اتنے وقت کے بعد یہ آ جائے گی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اس ہرنی کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ہرنی میں تیری ضمانت دے رہا ہوں، تو جا اپنے بچوں کو دودھ پلا، لیکن لوٹ کے آنا۔ اب یہاں تک کا یہ واقعہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، لیکن اس کے اگلے جو الفاظ کتب احادیث میں موجود ہیں وہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ وہ ہرنی کہنے لگی کہ آقا اگر میں اپنا وعدہ نہ نبھاؤں، اگر میں اپنا وعدہ نہ نبھاؤں، میں جا کر واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کی اتنی لعنت برسے جتنی آپ کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنے والوں پہ برستی ہے۔ آپ کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنے والے پہ جتنی لعنت برستی ہے مجھ پہ اتنی برسے۔ اس ہرنی کے الفاظ سنیے۔ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں، زبانیں خاموش رہتی ہیں، یہ ہماری محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ حکم شرع تو ایک ہے ہی ہمارے اوپر، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات محبت کی کر رہا ہوں۔ ہم دیوانے ہوں اپنے نبی کے، اور آقا کا نام آئے ہو ہمارا لب خاموش رہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بہرحال وہ ہرنی وہاں سے گئی اور چند ہی لمحوں میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے واپس آ گئی اور آ کر عرض کرنے لگی آقا مجھے خدشہ تھا کہ کہیں دودھ پینے میں میرے بچے تاخیر نہ کر دیتے اور یہ یہودی آپ پر انگلی نہ اٹھاتا، اس لیے میں بچوں کو ساتھ لے آئی ہوں، یہیں دودھ پلا کے ان کو یہیں سے پلٹا دوں گی۔ اس یہودی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور ہرنی کو بھی آزاد کر دیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، درود پاک ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر یہ لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق یعنی جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو اپنی عادت بنا لیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک دفعہ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے پھر اس کا شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس ان کے دعوے کے اوپر میرے رب نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ پھر یہ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کی فرما برداری میں آ جائیں، آپ کی سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، پھر ان کا اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اور اللہ کی محبت کیسی ہوگی؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، بخش دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ کا ہم پر کرم اتنا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن ہم لوگ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی محبت تو دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ ہم سے اتنی محبت فرمائے اور ہم اللہ کی اس محبت کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ کیا کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ رب نے جس کی خاطر پوری کائنات بنا دی اس محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا۔ ایسا پیارا محبوب عطا فرمایا کہ جس کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، جس محبوب کا ان کی صرف توجہ ہو، ہاتھ بھی نہ لگے، اور ہاتھ کافر کا ہو، اس کے مٹھی میں بند کنکریاں بھی بول اٹھیں، صرف توجہ پڑے، ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم اللہ جل شانہ کے احکامات پر بھی عمل نہ کریں۔ ہمیں 5 وقت مؤذن بلائے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بھلائی کی طرف، ہمیں ہمارا کام عزیز ہو، ہمیں ہماری دکان عزیز ہو، ہمیں ہمارے تعلقات عزیز ہوں، کیا پھر ہماری یہ محبت کامل ہے؟ ہم خود دیکھ لیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے۔ عرض کرنے لگے، آقا آپ مجھے
دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے، اس کے علاوہ آپ ہر چیز سے مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی، آقا اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر بار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلقات، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہ سنا کہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، جہاد کی ضرورت پیش آ گئی ہے، آؤ مومنو اپنا مال لے کر آ جاؤ۔ ابھی مال جمع ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے وسعت کے حساب سے لے کر آ رہے ہیں، جمع کرا رہے ہیں کہ جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ جبریل امین نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی آقا تھوڑی دیر صبر فرمائیں، ابھی اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیدنا صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ عرض کرنے لگے، آقا آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لے آؤ مال۔ قانون بھی بتا دوں میں آپ کو، قانون یہ تھا کہ جتنا بھی آپ کے پاس مال جائیداد ہے اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دیں، ایک آئندہ کی تجارت کے لیے ضرورت کے لیے چھوڑ دیں، اور ایک اللہ کی راہ میں لے آئیں۔ قانون یہ تھا۔ اب صدیق اکبر حاضر خدمت ہیں، عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میں اپنا سارا مال اسباب اٹھا کر لے آیا۔ گھر والوں نے جو ایک ایک جوڑا پہنا ہوا ہے کپڑوں کا، بس وہی موجود ہے، میں نے جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے، بس اسٹارٹ کا ایک لباس بنا کر یہ پہن لیا ہے۔ اور آتے وقت عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئیاں ہوتی ہیں نا، یہ دیواروں کے اندر چبھو دیتی ہیں، میں دیواروں پہ ہاتھ مارتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ آقا صدیق کا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، میں لے آیا ہوں سب کچھ۔ اب جبریل امین عرض کرنے لگے، آقا راز سے پردہ اٹھ گیا، صدیق اکبر کا یہ عمل اللہ جل شانہ کو ایسا پسند آیا کہ آج عرش پر سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اسی لیے میں بھی ٹاٹ کے لباس میں یہاں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اخلاص ہو اور محبت ایسی کامل ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ اپنے بیٹے سے کسی بات پر مباحثہ فرما رہے تھے، بحث ہو رہی تھی۔ بیٹا اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور، اب جیسے جیسے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اجمیوں میں ہم لوگ پھیل رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ظاہر کو زیادہ خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی اب تھوڑا سا اس سادگی سے باہر نکلنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں بھی، اب شریعت اجازت تو دیتی ہے، منع تو نہیں ہے اس پر۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو صادقی کے متعلق ایک حدیث سنائی۔
بیٹے نے حدیث سنی، سننے کے بعد کہنے لگا کہ وہ تو ٹھیک ہے، بس اس کے یہ الفاظ تھے کہ وہ تو ٹھیک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، فوراً کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم اس پر اپنی دلیل قائم کرتے ہو؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا تمہیں کوئی اثر نہیں ہوا؟ جب حدیث سنا دی بات ختم ہو گئی، اب یہ کیا اس پر تم کہہ رہے ہو کہ وہ تو ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سے تمہاری بات زیادہ افضل ہے، کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ایسے بیٹے کو میں گھر میں نہیں بٹھا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اب بیٹا گھر سے باہر، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، کسی بہانے سے اپنی والدہ سے پوچھوایا کہ ابا جی کا موڈ اگر کچھ ٹھنڈا ہوا ہو تو میں گھر کی طرف آؤں، ان سے اجازت لیں۔ والدہ نے کہا کہ بات بنتی نظر نہیں آتی، ایسا کرو تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان سے جا کے کہو وہ سفارش کریں گے تو گھر میں داخلہ مل جائے گا، ورنہ مشکل ہے۔ اب وہ بیٹا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، یہ معاملہ ہوا میرے اور میرے والد کے درمیان، وہ جلالی ہیں، جلال میں آ گئے، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اب آپ میرے سفارشی بن جائیں۔ معاذ اللہ میرا کوئی توہین کا ارادہ تو نہیں تھا، کوئی گستاخی یا بے ادبی کا ارادہ تو نہیں تھا، میں تو ایک حالات کے تقاضے پر بات کر رہا تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، میں تمہارے باپ سے بات کروں گا۔ اپنے سارے معاملات نمٹانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر فاروق اعظم کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، سیدنا عمر فاروق اعظم باہر تشریف لائے تو دیکھا امیر المومنین کھڑے ہیں، عرض کرنے لگے حضور یہ آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی سرکاری کام ہوتا تو وہیں بلواتا، میرا ذاتی کام تھا اس لیے تیرے در پہ چل کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے حضور آ جائیں، جا کر بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد آمد کی وجہ پوچھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے بیٹے سے ناراض ہو۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ تک یہ خبر پہنچی ہے تو پورا معاملہ بھی پہنچ ہی گیا ہوگا، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہنے لگے کہ اگر یہی بات آپ کے بیٹے نے آپ سے کی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ میرا سوال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے اپنے نبی سے محبت کی بات کر رہا ہوں، محبت دیکھیں۔ صدیق اکبر ارشاد فرمانے لگے خدا کی قسم اگر میرے بیٹے نے کہا ہوتا تم نے تو گھر سے نکالا ہے، میں سر تن سے جدا کر دیتا۔ جب میرے نبی کی بات آ گئی تو پھر آئیں بائیں شائیں نہیں رہتا، پھر دوسری بات نہیں ہے۔ اگر میرے بیٹے نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو اس کا سر اسی وقت تن سے جدا کر دیتا، گھر سے نہ نکالتا۔ یہ محبت ہے ان لوگوں کی، اور ہمارے لیے یہ ہستیاں نمونہ ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تبھی تو ہم محب کہلوا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے یہ دعوے خالی کھوکھلے ہیں۔ اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتا، اگر ہماری زندگی میں اس کا عمل درآمد نہیں ہے، پھر ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ بس یہی ایک عرض تھی۔ میلاد شریف کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ آج یکم ربیع النور شریف ہے۔ اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ بنا دے، ہم عملی طور پر عاشق بن جائیں۔
بس یہ دعا بھی کیجئے گا اور کوشش بھی کیجئے گا، اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔